اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ پارہ نمبر 15 سبحان الذی۔ پارے کے پہلے ہی جملے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف بیان کر دی اور بتا دیا قوموں کی مثالیں دے دے کے کہ تم بہترین قوم ہو اور تمہارے کرنے کے کیا کام ہیں۔ اہم نکات دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو شکر گزار بنانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ شکر گزار بننا ہے اللہ کی نعمتوں کا، اپنے جسم کی نعمتوں کا۔ اللہ نے اعضاء دیے جو بولنے کی، سمجھنے کی، سوچنے کی صلاحیت دی، کھانے پینے کی صلاحیت دی۔ جو دنیا میں ہم اتنی روشن نشانیاں دیکھتے ہیں، اونچے پہاڑ، کھیت، باغات، پانی اور سر پہ چھت کیسے کھڑی ہے، ہم نے ان سب کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور دوسرا کام بھلائی کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ بھلائی کا یعنی اچھا راستہ اختیار کرنا ہے اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ابراہیمی صفات لے کر آئیں گے، اللہ کے مقرب بنیں گے۔ اللہ جیسے ہی حکم دے گا وَسَمِعْنَا سن لیں گے، فوراً سے ہم مان لیں گے، وَعَدَانَا رب ہم نے مان لیا۔ تو سب سے پہلے ہم نے نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، پھر بھلائی کا راستہ اختیار کرنا ہے، پھر والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، حسن اخلاق سے پیش آنا ہے۔ جتنے برے ماں باپ مرضی ہوں لیکن ہم نے ان کی اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے بتایا کہ احسان کا رویہ اختیار کرنا ہے ان کے ساتھ۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں بنانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، کسی کو معبود نہیں بنانا، کسی کو الہ نہیں بنانا، کسی کو نہیں ماننا، صرف اور صرف اللہ کی ذات وہی عطا کرنے والی ہے، وہی چھین لینے والی ہے، وہی پھر سے زندہ کرنے والی ہے، وہی پھر سے مارنے والی ہے۔ اور قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنی ہے۔ کیسے؟ قرآن کی آیات پہ غور و فکر کر کے، ایسی محفل میں بیٹھ کے، جڑ کے اور قرآن کا تذکرہ کر کے، اس کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ صرف رمضان المبارک میں نہیں، عام دنوں میں بھی، پورے 11 مہینوں میں بھی ہم صرف اور صرف فوقیت کس کو دیتے ہیں؟ صرف اور صرف رمضان کو قرآن کھولتے ہیں یا سن لیتے ہیں، اور پورے 11 مہینے ہم سست پڑ جاتے ہیں، وہ ساری عبادتیں ماند پڑ جاتی ہیں۔ حالانکہ انسان کو اللہ نے موقع دیا ہے کہ وہ اس ایک مہینے میں ٹریننگ کرے اور آگے 11 مہینے اسی ٹریننگ پہ چلتا جائے، اور رب العالمین کے عذاب سے ڈرنا ہے۔ ہر آیات عذاب کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، اپنے اوپر لینا ہے۔ خوف خدا آئے گا، اللہ سے ملنے کا شوق پیدا ہوگا اور ہم گناہوں سے بچ جائیں گے، اور شیطان کی پیروی سے بچنا ہے، اور نماز قائم کرنی ہے، ہر حال میں پڑھنی ہے۔ تم تندرست ہو، تم بیمار ہو، نماز کسی حال میں بھی معاف نہیں۔ اشاروں میں نماز پڑھ سکتے ہو، بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دین میں تنگی نہیں دی، لیکن عوام الناس نے خود اپنے اوپر تنگیاں مسلط کر لی ہیں۔ اور رسالت کی حقیقت کو سمجھنا ہے کہ ہمارے معبود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا، کیوں ان کو رسالت ملی، کیوں ان کو مبعوث کیا گیا، کیوں ان کو کتاب دی گئی، کیوں اتنے پیارے نبی کو تکلیفوں میں رکھا گیا، کیوں ان کو بھوکا رکھا گیا، کیوں وہ خود کے اوپر اذیت کرتے رہے، بھوکے رہ کر عوام الناس کو کھلاتے پلاتے رہے، ان کی فکریں لے کر روتے رہے۔ کون کسی کے لیے روتا ہے؟ اور
ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. کیسے آئے گی؟ چل کے جانا پڑے گا. کہاں؟ قرآن سننے، قرآن سمجھنے، قرآن سیکھنے، تاکہ اس کے اندر سے ہم فیصلہ کریں، نہ کہ لوگوں کی سن کے ہم لوگوں کی مانیں، ہم اللہ العظیم کی مانیں، صرف اسی کو معبود برحق مانیں، اور اسی کے دیے ہوئے اس لاہ عمل سے ہم اپنے لیے پوائنٹ و ہدایت نکالیں اور اس راستے پہ چلنے کی کوشش کریں، یہاں تک کہ ہماری سانس رک جائے، ہماری کوشش کم نہ ہو. اسی طریقے سے ہم اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائیں گے. اللہ نے قرآن مجید میں مثالیں دے کے بندوں کو ہدایت کی طرف لانے کی کوشش کی ہے. اب بندے کے اپنے اوپر ہے کہ وہ اس کوشش کو اپناتا ہے کہ رد کر دیتا ہے. اور رسالت کی حقیقت کو سمجھنے کے بعد جو ہدایت ہمیں اس میں سے ملے، ہم نے اس کو حاصل کرنے کی، اس پہ چلنے کی پوری کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. اور قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. ہم نے سمجھ کے حروف کا حق، زیر، زبر، شد، مد کا حق ادا کر کے ہم نے بہترین انداز میں قرآن کو پڑھنا ہے، اس کی تلاوت کرنی ہے انشاءاللہ، اور بہترین عمل کرنے ہیں، اچھے عمل کرنے ہیں. کیسے؟ جیسے اللہ کو پسند ہے اور جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، جیسے ان کے صحابہ ان کو دیکھ کے ویسے ہی عمل کیا کرتے تھے، سیکھتے تھے اور اپلائی کرتے تھے. ہم نے بھی انشاءاللہ وہی کام کرنے کی کوشش کرنی ہے اور ہدایت میں ترقی کرنی ہے. یہ نہیں کہ اب سن لیا چھوڑ دیں گے، ایک کر لیا کافی ہے، ایک سنا تھا مان لیا کافی ہے. نہیں، جیسے جیسے آیات آتی جائیں گی، سنتے جائیں گے، حکم آتے جائیں گے، اللہ رب العزت بتاتے جائیں گے، کھول کھول کی مثالوں میں ہمیں سمجھاتے جائیں گے، ہم نے اس پر عمل پیرا ہونا ہے ہر حال میں. ہدایت میں ترقی کیسے؟ خود بھی سیکھیں، دوسروں کو بھی سکھائیں، خود بھی آگ سے بچیں، اپنے اہل خانہ اور ارد گرد کو بھی بچانے کی پوری کوشش کریں. بار بار پکڑیں، بار بار دین کی مجلس میں لے کر آئیں اور بتائیں ہمارے رب کا کلام کون سا ہے، ہمارے نبی کا دین، ہمارے نبی کا مشن کون سا ہے. اور اللہ کے وعدوں کو سچ سمجھنا ہے. یہ نہیں سمجھ لینا کہ اللہ نے تو بس ایسے ہی اس پورے قرآن کو نازل کر دیا، کہیں پہ جنت لکھ دی، کہیں پہ جہنم لکھ دی، وعدہ خلافی کی سزائیں لکھ دی، وعدہ توڑنے کی سزائیں لکھ دی، جو ہم جہاں مرضی جو مرضی کریں. اللہ نے تو بس ہمیں ٹائم پاس کرنے کے لیے یہ کتاب لکھ دی. استغفر اللہ، ایسا نہیں ہے. یہ اللہ العظیم کی بات ہے اور اللہ العظیم کی بات پکی ہوتی ہے. انسانوں کے وعدے کچے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے وعدے تو پکے ہوتے ہیں. تو ہم نے اس پہ رب کی کتاب پڑھ کر سنانا ہے، سننا ہے، سنانا ہے. رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، نیکیاں کرنا ہے، شیطان کی دشمنی سے بچنا ہے، رب سے بخشش کی دعائیں مانگنی ہے. سبحان اللہ. اور علم حاصل کرنے کے لیے صبر کرنا ہے. کیوں صبر؟ کیونکہ دین والوں کے لیے ہر قدم پہ مشکلات آئیں گی. سب سے پہلے گھر والے مشکل کھڑی کر دیں گے، باہر نکلیں گے مشکل کھڑی ہوگی، آگے جائیں گے مشکلات کھڑی ہوں گی. قدم قدم پہ شیطان اپنے چرندے پرندے چھوڑ دیتا ہے، اپنے چیلے چھوڑ دیتا ہے، ہر قدم پہ ہمیں بھٹکاتے ہیں، دوسروں کو ہمارے خلاف کرواتے ہیں، اور وہ باتیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے وہ ہم پہ الزام مسلط کر دیتے ہیں. تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے چھوٹے نہیں ہونا، آپ نے دل نہیں چھوڑ دینا، آپ نے اپنی صفائی کے لیے وہ دین کا راستہ ہی نہیں چھوڑ دینا کہ ہم پاک اور صاف رہیں، چھوٹیں گے آپ پھر بھی نہیں. اور اس بارے میں عمل کی 5 پوائنٹ. علم کے لیے صبر کرنا ہے اور شوق اور عزم ہمت پیدا کرنی ہے، اور والدین کے حقوق پورے کرنے ہیں. اور حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ، شیاطین ہمارا ابدی دشمن ہے،
फूक फूक के कदम रखना है, हमने सोच सोच के। फजूल हर चीज से बचना है, दिजाल के फितने से बचना है, आजिज़ी हर हाल में आजिज़ी। अल्लाह का हर हुक्म हिकमत का पैकर है, हिकमत की दुआएं करनी है, बख्शिश की दुआएं करनी है और अल्लाह से फहम मांगते रहना है और आजिज़ी के साथ, अल्लाह के आगे आजिज़ी के साथ फजूल हर चीज से बचना है। दिजाल फितना है, इससे बचना है। हम आजकल अपने नफ्सों को कंट्रोल नहीं करते, हमें इसको कंट्रोल करके और अपनी जितनी भी माली और जिस्मानी हिम्मत है वो सारी दीन के कामों में लगानी है। माल है, दीन के कामों में लगाना है। यकीन कीजिए, हम सोचते रहते हैं, आपको हुक्म मिल जाता है कि अल्लाह की राह में खर्च करो, अल्लाह की राह में निकलो, अल्लाह के लिए करो, लेकिन हम एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा बाद में किया गया अमल उस काबिल नहीं होता, उसका उतना अजर भी नहीं होता। जितना सुनते ही हम अमल कर लेते हैं, फौरन से ही नियत कर लेते हैं और फौरन से ही हम हकदार के पास उसका हक पहुंचा देते हैं। और इसमें बहुत ही प्यारी दुआ है बनी इस्राइल में 24 आयत, बहुत ही खूबसूरत दुआ, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह ताला से हमने बेहिसाब दुआएं मांगनी है, मग़फ़िरत मांगनी है, हिकमत मांगनी है, इल्म मांगना है, हिल्म मांगना है, फहम मांगना है और एक दूसरे को बचाने की पूरी कोशिश करनी है इंशाअल्लाह।